السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول آپ زدہ بائی واجد ابرار کی یہ 12واں ایپیسوڈ ہے۔ مجاہد کو امریکہ کا ویزا تو مل گیا، مگر اس کی خوشی کی انتہا وہ نہیں تھی جو اس نے ویزے کی درخواست دیتے وقت سوچ رکھی تھی۔ رابعہ والا واقعہ اب تک اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اندر ہی اندر کہیں ایک پچھتاوے میں مبتلا تھا جس نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ اینی کو دیکھ کر کھل جانے والا چہرہ اب اسے دیکھ کر مزید بجھنے لگا تھا۔ وہ جب بھی خود پہ ذرا سا قابو پاتا تو اینی حویلی میں کہیں نہ کہیں اسے دکھائی دی جاتی اور وہ کرچی کرچی بکھر جاتا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کہیں کھویا ہوا تھا جب اس کے کانوں میں اینی کی آواز پڑی۔ اس کی ہمت کی جمع پونجی اینی کی آواز نے خرچ کر ڈالی۔ اس کا دل دھڑک کے رہ گیا۔ وہ ثروت باجی کہتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور مجاہد کو دیکھ کے ٹھٹک کے رہ گئی۔ سوری، میں ثروت باجی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مجاہد کو دیکھتی وہ ہزیمت خوردہ انداز میں واپس مڑی۔ تم جانتی ہو کہ وہ اس وقت کچن میں ہوتی ہے امی کے ساتھ ڈنر کی تیاری کے لیے۔ مجاہد نے اس کی بات کو قطع کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز بھی تھا جو اینی کو کھٹک گیا۔ وہ جاتے جاتے واپس مڑی۔ لگتا ہے غبارے سے ساری ہوا نکل گئی اور یوں منہ لٹکائے بیٹھے ہو۔ کہاں گئی وہ ایکسائٹمنٹ امریکہ جانے کی؟ ویسے مجھ پہ طنز کرنے سے ہوا بھرتی ہے تو بھر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ قدرے روکھے لہجے میں بولی۔ میں نے کوئی طنز نہیں کیا، تمہاری رہنمائی کی ہے ثروت باجی کو ڈھونڈنے میں، مگر لگتا ہے تمہیں بہانہ مل گیا مجھ سے بات کرنے کا۔ مجاہد نے اس کی انا کو ٹیس پہنچائی۔ اس نے تکلیف بھری نظروں سے مجاہد کو گھورا۔ بہت شکریہ میری رہنمائی کرنے کا، وہ شکست خوردہ لہجے میں کہتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر چلی آئی۔ ساتھ ہی 2 آنسو بھی اس کے نینوں کی کال کوٹڑیوں سے باہر امڑ آئے۔ اسے واقعی ٹیس پہنچی تھی۔ یہ ٹیس اس کی انا کو نہیں بلکہ اس کے دل کو ملی تھی۔ وہ تو واقعی اس سے بات کرنے کے بہانے اس کے کمرے میں گئی تھی۔ اسے لگا تھا مجاہد ہر بار کی طرح کچھ ایسا کہے گا کہ بات لمبی ہو جائے گی اور اس کے دل کو تمازت ملے گی، وہ موم کی طرح پگھل جائے گا، مگر مجاہد نے بات بڑھنے سے پہلے ہی ختم کر دی تھی۔ وہ دل کی بجائے آنکھیں پگھلا کے اس کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ تھوڑی بہت تپش مجاہد کی آنکھوں تک بھی پہنچی۔ وہ جس آگ میں کچھ دنوں سے جل رہا تھا وہ ایک بار پھر سلگنے لگی تھی۔ بہت سوچنے اور اینی کو پرکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس پچھتاوے سے چھٹکارا پا لے گا۔ ان دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ محبت کی آگ سے کہیں زیادہ انسان کو پچھتاوے کی آگ جلاتی ہے، پھر اسے اپنے سکون کے حصول کے علاوہ کسی اور چیز سے سروکار نہیں رہتا۔ ادھر اینی کو بھی شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ برسوں پہ محیط اپنی ضد سے دستبردار ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مجاہد کو ویزا مل جانے کی خبر نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا، اور اس سے بھی تکلیف دہ بعد اس کے لیے مجاہد کا بدلتا ہوا رویہ تھا۔ وہ اب اس سے بات کرنے سے کترانے لگا تھا۔ اینی جانتی تھی وہ کچھ دنوں بعد اپنے خوابوں کے ہمراہ لمبی اڑان بھر لے گا، اس لیے اس کے پاس ہار مان لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے اندر ہی اندر رابعہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا دکھ بھی تھا۔ وہ بدلے میں مجاہد کو حاصل کر کے اس دکھ کا حاصل ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس کا یہ خدشہ کسی حد تک درست بھی تھا، کیونکہ ایک چور کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود کو چور بھی کہلوائے اور اس کے ہاتھ بھی کچھ نہ لگے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجاہد کے سامنے اب ہار مان لے گی، ورنہ اس کے ہاتھ سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ وہ کئی بار اس نیت سے اس کے سامنے گئی لیکن بری طرح ناکام ہو کر واپس آئی۔ اس کے سامنے جاتی اس کی ہمت جواب دے جاتی اور کسی بھی اقرار کو پائے تکمیل تک پہنچائے بغیر چھت پہ لوٹ آتی۔ آخرکار اسے ایک راستہ نظر آیا۔ اس نے اس راستے پہ قدم رکھنے کا سوچ لیا تھا۔ مجاہد کے چہرے سے دن بدن اڑتی ہوئی رونق کلثوم اور ثروت کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہیں امید تھی کہ ویزا ملتے ہی وہ اچھلنے کودنے لگے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ مجاہد اب بڑا ہو گیا ہے۔ اسے وہ ایک واقعے نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی نا ویزا ملنے پر؟ اس نے تھکی ہوئی لہجے میں امی سے پوچھ لیا تھا۔ کلثوم نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجانے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ میری خوشی تو تم سے جڑی ہے، میں مانتی ہوں مجھے پردیس جانے پہ لاکھ تحفظات ہیں، لیکن بیٹا تمہاری خوشی کی خاطر میں چپ ہو گئی۔ لیکن اب جب تم بھی اداس اداس چہرہ لیے پھرو گے تو میں کہاں سے خوشی لاؤں اپنے چہرے پر؟ کیوں، میں آپ کو خوش نہیں لگتا؟ وہ زبردستی مسکرایا۔ نہیں، کلثوم کی جگہ ثروت نے بلا اختیار کہا۔ مجھے اور امی کو پوری امید تھی کہ جس دن تمہیں ویزا ملے گا حویلی کا یہ پرانا فرش توڑ ڈالو گے اچھل اچھل کر۔ تو آپ چاہتی ہیں میں مینڈک بن کے دکھاؤں آپ کو؟ مجاہد نے ہنستے بھی کہا۔ ابھی کمانا شروع کیا نہیں اور فرش پہلے ہی توڑ ڈالوں؟ ہم نے یہ کب کہا کہ مینڈک بنو، اور یہ پکے فرش بھلا مینڈکوں سے کہاں ٹوٹتے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجاہد بنو، وہی پہلے والے مجاہد۔ ثروت نے آخری بات قدرے سنجیدگی سے کہی۔ مجاہد نے مصنوعی حیرت سے ثروت کو گھورا مگر کلثوم نے ثروت کی تائید کی تھی۔ اور نہیں تو کیا، ٹھیک کہہ رہی ہے وہ۔ ذرا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو اور بتاؤ ہمیں کیا ایسا تھا مجاہد؟ آنکھوں میں نہ وہ گہرائی رہی نہ وہ چمک۔ دیکھو بیٹا، وہ مجاہد کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کچھ غلطیاں انسان سے سرزد ضرور ہوتی ہیں مگر وہ اس کی تقدیر میں لکھی بھی ہوتی ہیں۔ خود کو احساس جرم سے نکال کر خود پہ دھیان دو۔ پورا مستقبل تمہارے سامنے پڑا ہے، لیکن تمہارے ان سب خوابوں کے بدلے میں ایک ہی وعدہ لوں گی تم سے۔ کیسا وعدہ؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ثروت نے بھی بیڈ شیٹ بچھاتے بچھاتے کان کس لیے۔
یہی کہ وہاں جا کر اپنی تہذیب نہیں بھولو گے، مذہب کے دائرے میں رہو گے، بس یہی ایک وعدہ اگر کر لو تو مجھ سے تو کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ امی آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں وہاں جا کر خدا نخواستہ سب کچھ بھول جاؤں گا؟ وہ تکلیف سے کرا اٹھا۔ آپ سب لوگوں کا میرے بارے میں اتنا کمزور ایمان کیوں ہے؟ ایمان کمزور نہیں ہے بیٹا، مگر تمہاری خواہشوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ تمہیں تمہاری اصلیت سے دور نہ کر دیں۔ میری خواہشوں میں بے ایمان ہونے کی خواہش ہرگز نہیں ہے، وہ تڑک کر بولا۔ اچھے مستقبل کی خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں، ویسے بھی میں وہاں محنت کرنے جا رہا ہوں، ڈاکہ ڈالنے نہیں۔ خواہشیں پوری ہوں گی تو ہمیشہ کے لیے لوٹ آؤں گا، آپ فکر مت کریں۔ اسی بات کا تو ڈر ہے، خواہشیں کب پوری ہوتی ہیں بیٹا؟ ان کی تو عمر تو بہت لمبی ہوتی ہے، انسان مر جاتا ہے مگر خواہشیں نہیں مرتی۔ قبر میں بھی انسان کو اس بات کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں چلا جائے تاکہ اپنے گناہوں میں کمی اور نیکیوں میں اضافہ کر سکے۔ امی پلیز، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، پہلے میرا دماغ بہت الجھا ہوا ہے، مجھے مزید مت ڈرائیں۔ وہ الجھن تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہے، امی نے کہا تھا کہ تم سے جلد بازی کرنے کے لیے۔ ثروت نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ باجی پلیز اب آپ شروع مت ہو جائیے گا، میں پہلے سے کرب سے گزر رہا ہوں، اس میں اضافہ مت کریں۔ وہ اکتا کر وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ توبہ ہے، ویسے سب کی سن لیتے مگر میری بات کبھی ہضم نہیں ہوتی اسے، اس کے جاتی ثروت بڑبڑائی۔ اس کا موڈ دیکھ کر بات کیا کرو، تم بھی تانے دینے لگ جاتی ہو اسے ہمیشہ۔ کلثوم نے ثروت کو ہلکا سا ڈانٹا۔ اس کا موڈ تو ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے امی، ہر وقت جلا ہوا، اکتایا ہوا۔ اچھا ہے امریکہ جائے گا تو کچھ عقل آئے گی، اور ساتھ ساتھ رشتوں کی قدر بھی، وہ ناک چڑھا کو بولی۔ کلثوم نے آگے سے کچھ نہیں کہا، وہ تسبیح اٹھائے اپنے بستر پہ لیٹ گئیں۔ رات چاند ستاروں سے کھیلنے لگی، بادل کے ٹکڑوں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا، وہ وقتاً فوقتاً ستاروں کو اپنے اندر چھپا لیتے تو چاند بیچاروں نے ڈھونڈتا رہ جاتا۔ ہوا چاند کی طرف تھی، وہ اپنی پوری طاقت سے بادلوں کو پیچھے دھکیلتی اور ستاروں کو بے نقاب کر دیتی، پھر چاند دھیرے سے کھل اٹھتا۔ اس کی روشنی کی کرنیں اینی کے کمرے کی کھڑکی کو دھوکہ دے کر اندر داخل ہو رہی تھیں، یہاں بھی ہوا نے اس کی مدد کی تھی۔ وہ کھڑکی میں لٹکے پردوں کو دھکیل کر روشنی کو اندر جانے کی اجازت دے رہی تھی، اور کمرہ نیم دودھیا روشنی میں نہا رہا تھا۔ لیکن کمرے کے ایک کونے میں رکھے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے اینی چپ چاپ بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے ہاتھ میں لیمپ کا بٹن تھا جسے وہ وقفے وقفے سے آن اور آف کر رہی تھی۔ اس کے سامنے اسٹڈی ٹیبل پہ ایک کاغذ اور اس پہ پڑا ایک قلم اس کی نظروں کی گردش میں تھا۔ وہ سوچ میں گم بہت سارے پہلوؤں کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ جب اس پہلو پر پہنچی کہ اس کا ایک اقرار مجاہد کو ہمیشہ کے لیے اس کا کر سکتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موجود بٹن آن ہو کر اس کے چہرے کو روشن کر دیتا، مگر جب وہ اس اقرار کے لیے ہمت اکٹھے کرنے کا سوچتی تو بٹن آف ہو جاتا اور اس کا چہرہ نیم تاریکی میں گم ہو جاتا۔ چاند کی دودھیا روشنی بھی اس کے چہرے کو جلا بخشنے سے قاصر تھی۔ بالآخر کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگ ہار کے سلطنت بچانے کی کوشش کرے گی۔ اس نے گہری سانس لے کر ہمت یکجا کی، قلم اٹھایا اور لیمپ کو روشن کر کے بٹن چھوڑ دیا۔ اس کے کپ کپاتے ہوئے خوبصورت ہاتھوں نے پہلے 2 لفظ تحریر کیے، ڈیئر مجاہد۔ اس کا نام لکھتی جیسے اس کا دل میں چل گیا ہو۔ اس نے ایک بار پھر گہری سانس لے کر اپنی بکھرتی ہوئی ہمت کو یکجا کیا اور لکھنا شروع کیا۔ میں ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی نہ جانے کب اور کیوں اتنی کمزور پڑ گئی کہ تمہارا سامنا کرنے کی بجائے مجھے قلم اور کاغذ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ گزرے ہوئے کچھ دنوں سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ انسان کے اعصاب چاہے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، محبت چاروں شانے چت کر دیتی ہے۔ ایسی ہی شکست سے میں 2 چار ہوئی ہوں۔ شاید یہ وہی شکست ہے جو مجھے تمہاری نظروں کا سامنا نہیں کرنے دیتی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہوں، جیسے ساری بازی پلٹ گئی ہو۔ تم نے اگر امریکہ کا انتخاب نہ کیا ہوتا تو شاید مجھے یہ احساس کبھی نہ ہوتا کہ میں تمہاری محبت میں کس قدر مبتلا ہو چکی ہوں۔ آخری وقت تک میں یہی سوچتی رہی کہ تم میرے پاس آؤ گے، میری محبت تمہیں اقرار کی سیڑھیاں چڑھنے پہ مجبور کر دے گی، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بالآخر یہ سیڑھیاں مجھے ہی چڑھنی پڑیں گی۔ میں نے کوشش کی تھی تمہیں راستہ دکھانے کی، تمہیں رابعہ کا خط دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ اب تمہارے پاس مجھ تک لوٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ تمہیں رابعہ سے تو الگ کر دیا، مگر اس کے بعد میں تمہاری باتوں کو ہی ترس گئی۔ تمہارا رویہ بدلا بدلا سا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تم مجھ سے کترانے لگے ہو۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں تم سے اپنی محبت کا کھلا اظہار کر دوں، اور وہ سب کہوں گی جو تمہیں سن کے اچھا لگے گا۔ میں چاہتی ہوں امریکہ جانے سے پہلے تم مجھے اپنا نام دے کر جاؤ، محبت کو محبت کی ڈور سے باندھ کر جاؤ تاکہ مجھے تمہارے لوٹنے کا انتظار مشکل نہ لگے۔ محبت، اظہار، خط وغیرہ یہ سب مجھے زہر لگتا تھا، یہ میری زندگی کا حصہ کبھی نہیں رہے، لیکن تمہاری محبت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس زہر کو نگل لوں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے تم سے محبت ہے، اتنی کہ شاید تمہیں کبھی الفاظ میں نہ بتا پاؤں، مگر وعدہ کرتی ہوں کہ اب جب تم میرے سامنے آؤ گے تو میں وہ الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ امید ہے کل آنے والی صبح کا سورج ہم دونوں کے لیے ایک نئی محبت کا پیغام لے کر طلوع ہوگا، اور یہ سورج پھر کبھی غروب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تم سے بے پناہ محبت کرنے والی تمہاری اپنی اینی۔
خط لکھ کر وہ کسی بے جان وجود کی طرح اسٹڈی ٹیبل پہ ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں، اس کا دل آپے سے باہر تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے اس نے اپنے جسم سے ساری طاقت نکال کے اس خط میں ڈال دی ہو۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی نڈھال بیٹھی رہی اور اپنے لکھے ہوئے خط کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے اپنا یہ فیصلہ کبھی بزدلانہ اور کبھی احمقانہ لگتا، تو کبھی یہ سوچ کے اسے ہمت ملتی کہ اس کے علاوہ مجاہد کو حاصل کرنے کا کوئی حل اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ پہلے اسے دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، لہٰذا اس فیصلے کو آخری آپشن سمجھ کے وہ سو گئی۔ صبح ہوئی تو بادل ہوا کو ہرا چکے تھے۔ رات بھر کی کھینچا تانی میں وہ بیچارے میلے ہو چکے تھے اور اب اسی کشمکش میں تھے کہ نہائیں یا رہنے دیں۔ بجلی کی چمک بار بار انہیں آئینہ دکھا کر نہانے پہ اکسا رہی تھی، مگر وہ اس کاہل کی طرح کاہلی کا شکار تھے جو سخت سردی میں پانی کے نل کے سامنے کھڑا ہو کر نہانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ بجلی کی ایک زوردار کڑک نے عینی کی آنکھیں کھول دیں۔ وہ جمائی لیتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھڑی پہ وقت دیکھا تو پتہ چلا کہ ناشتے کا وقت ہونے والا ہے۔ بالوں کو ربن میں سمیٹ کر دوپٹہ اوڑھتی ہوئی اس کی نگاہ اسٹڈی ٹیبل پہ رکھے لیمپ پر پڑی، جس کے سٹینڈ کے کونے نے طے شدہ خط کے ایک کونے کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ آگے بڑھ کے خط اٹھانے ہی لگی تھی کہ اسے خیال آیا کہ اس وقت سارے اکٹھے ہوں گے، مجاہد کو خط دینا قدرے مشکل ہوگا، لہٰذا اس نے ارادہ ترک کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ وہ ابھی تک اسی جنبش میں تھی کہ وہ خود اسے خط دے یا کسی کی مدد لے۔ وہ کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچی تھی، البتہ ہاتھ منہ دھو کر دسترخوان پہ پہنچ گئی۔ مجاہد کو دیکھتی اس کا دل کھل اٹھا تھا۔ پہلی بار آج اسے مجاہد پہ اپنی ملکیت محسوس ہوئی تھی۔ مجاہد نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی خالی نظریں تھیں۔ سارے جذبات اس کے اندر ہی اندر ایک نئے منصوبے پہ کام کر رہے تھے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ بات چھڑتے ہی وہ اپنے اس منصوبے کا افتتاح کرے گا۔ بادل ہلکے سے برسنے لگے، ہوا نے پوری قوت سے کم بیک کیا تھا۔ زبیدہ کچن میں رابعہ کے لیے دودھ ابال رہی تھی۔ دسترخوان پہ کھانا لگوا کر وہ خود کچن میں آ گئی تھی۔ بارش کے ساتھ ساتھ ہوا کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی۔ زبیدہ نے دودھ چھان کر گلاس میں نکالا اور ایک چمچ ہلدی کا اس میں ڈال دیا۔ کیسی طبیعت رابعہ کی؟ ناشتے کے دوران دین محمد نے شاہ نواز سے پوچھ لیا۔ پتہ نہیں ابا جان، میں نے اسے اس دن سے نہیں دیکھا، اور آپ بھی مہربانی کر کے مجھ سے اس کی بات نہ کیا کریں۔ پل دو پل کے لیے اگر میں بھول جاتا ہوں تو اس بات کو بھولے رہنے دیا کریں۔ وہ خشک لہجے میں بولا۔ مجاہد نے افسوس بھری نظروں سے شاہ نواز کو دیکھا، پھر اس کی نظر عینی پہ پڑی جو بڑے سکون سے ناشتہ کر رہی تھی۔ نہ جلایا کر اپنے آپ کو، جو ہونا تھا ہو گیا، معاف کر دے اب اس کو۔ رب نواز نے اسے حسب معمول سمجھانا چاہا۔ وہ مزید کچھ نہیں بولا اور نظریں جھکا کر ناشتہ کرنے لگ گیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں چچا جان، مجاہد ہمت کرتے ہوئے بول پڑا۔ وہ جذبات کی کینچی لیے پچھتاوے کا فیتا کاٹنے کو تیار تھا۔ اب معاف کر دے اسے، جتنا ظلم اس کے ساتھ ہو گیا وہ کافی ہے۔ مجاہد کی بات سن کر سبھی کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس سے ایسی بات کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ شاہ نواز نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں چپتا ہوا سوال تھا، جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو کہ اس پر ظلم کے ذمہ دار تم ہو مجاہد، اس لیے خاموش رہو۔ مجاہد اس کی نظروں سے الجھن کا شکار ہو گیا۔ اس نے نوالا واپس تھالی میں رکھ دیا۔ رابعہ پہ ظلم کی بات سن کر عینی کے دل میں ایک کانٹا سا چبھا تھا۔ نتیجے میں نکلنے والے خون کے قطرے کو اندر ہی اندر پی لیا۔ اس کی غلطی ہے معافی والی؟ ساری عمر کے لیے میرا سر جھکا دیا سب کے سامنے۔ کل کو خدا سے کیا کہوں گا کہ دوسروں کی تربیت دیتے دیتے اپنی بیٹی کیسی تربیت کی ہے میں نے۔ شاہ نواز کی بھرائی ہوئی آواز وہاں موجود سب کی آنکھیں بھر دیں۔ گالوں تک پھیلی گھنی داڑھی کا اسے بہت فائدہ ہوا تھا۔ آنسو نکلے اور بنا کسی نمائش کے داڑھی میں گم ہو گئے۔ میں شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر چچا جان، مجاہد نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں اگر جذبات کی بجائے ہوش سے کام لیتا تو آج آپ کی نظریں یوں نہ جھکی ہوتیں اور وہ یوں بے یار و مددگار نہ پڑی ہوتی اپنے کمرے میں۔ مجاہد کے لہجے میں انتہا کا افسوس تھا۔ سبھی نظریں کھلی کی کھلی رہ کر اسے دیکھ رہی تھیں، جیسے کسی کو بھی یقین آیا ہو کہ وہ بات مجاہد نے کہی تھی۔ کلثوم اور ثروت کی نظروں میں طمانینت موجود تھی۔ انہیں کسی حد تک فخر بھی تھا کہ مجاہد یوں سریعام اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے۔ عینی کے دل میں یکے بعد دیگرے کئی کانٹے چبھے تھے۔ اس نے پرتکلیف نظروں سے مجاہد کو دیکھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ مجاہد کو اس طرح جھکتا ہوا دیکھ کے اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجاہد کے اعتراف کا سارا بوجھ اس کے دل پہ احسان بن کے گرا تھا۔ ہر غلطی کا ایک کفارہ ہوتا ہے۔ مجاہد کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دوبارہ بولا۔ میں وہ کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ میں آپ کا جھکا ہوا سر پھر سے اٹھانے کو تیار ہوں۔ اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ اس نے عینی کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس کی طرف دیکھے گا تو اپنے اندر پلنے والے احساس جرم سے کبھی جان نہیں چھڑا پائے گا، اور پھر عینی سے جڑی اس کی کوئی امید بھی تو باقی نہیں بچی تھی۔ سب کو اس کی بات پہ خوشی ہوئی تھی۔ دین محمد نے پرمسرت نظروں سے مجاہد کو دیکھا۔ ایسا شاید پہلی بار ہوا تھا۔ اسی بات نے مجاہد کو مزید بولنے کی ہمت دی۔ میں اپنی خوشی سے رابعہ سے نکاح کروں گا، اور نکاح کیے بغیر میں امریکہ نہیں جاؤں گا، مجاہد نے پختگی سے کہا۔ عینی کو لگا وہ زمین میں دھنس گئی ہے۔ وہ بے یار و مددگار نگاہوں سے مجاہد کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نورالعین عینی کی بگڑتی ہوئی حالت محسوس کر رہی تھی، لیکن سب کے سامنے وہ عینی سے کچھ نہیں کہہ پائی۔ شاہ نواز نے پانی کا گھونٹ بھرا۔ کہیں نہ کہیں اس گھونٹ میں اطمینان بھی تھا جو بعد میں اس کے چہرے پہ پھیل گیا۔
اس نے دائیں بائیں متلاشی نظروں سے زبیدہ کو ڈھونڈا مگر وہ اسے دکھائی نہیں دی۔ ثروت اور کلثوم مجاہد کے فیصلے سے خوش تھیں، سب کے سارے مسئلے حل ہو گئے، مگر عینی مجاہد کو اپنی نگاہوں میں یہی بتا رہی تھی کہ اس کا کیا ہوگا۔ اس کا دل جیسے مردہ ہو گیا، وہ کچھ محسوس ہی نہیں کر پا رہی تھی، اس کا وجود کانٹوں سے بھر گیا، مگر اس کی ایک آنکھ سے آنسو نہیں نکلا۔ وہ گم سم سی ہو کر رہ گئی، ایک خاموش تھی جو دسترخوان پر طاری ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس خاموشی کو توڑتا زبیدہ سٹ پٹائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بارش میں بری طرح بھیگی ہوئی تھی، سب اسے بھیگا ہوا دیکھ کر حیران ہوئے۔ غزالہ کی تو ہنسی نکل گئی۔ دودھ ابالنے گئی تھی تم یا دودھ میں ڈبکیاں لگانے؟ غزالہ کی بات سن کر باقی سب کے چہروں پر بھی ہنسی جم گئی، جبکہ وہ غزالہ اور عینی کو پھنکارتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر دین محمد کی طرف بڑھی۔ مٹھی کھول کر اس نے عینی کے کمرے سے ملنے والا خط دین محمد کی طرف بڑھایا۔ وہ کچن میں تھی جب اسے چھت والے کمرے کی کھڑکیاں زور زور سے پٹختی سنائی دیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ ہر وقت میری بیٹیوں کو کام نہ کرنے کا سناتی رہتی ہیں، اپنی لاڈو پٹی سے اتنا نہیں ہوتا کہ بندہ موسم دیکھ کر کھڑکیاں اور دروازے بند کر لے اپنے کمرے کے، صرف کھانے پینے کے لیے نیچے آتی ہیں اور کھا پی کے پھر چلی جائے گی اوپر۔ بڑبڑاتی ہوئی اوپر گئی تھی۔ دوسروں کی ہر چیز کا جائزہ لینے والی عادت نے اسے وہ خط دکھا دیا تھا جو وہاں اسٹڈی ٹیبل پہ پڑا تھا۔ وہ چھت پہ کبھی نہیں گئی تھی، اکا دکا ہی اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ اسے چھت پہ جانا پڑا، مگر آج قدرت اسے کھینچ کے لے گئی تھی۔ عینی بھی اتنی لاپرواہ نہیں تھی، لیکن قدرت نے جب کوئی راستہ بنانا ہوتا ہے تو وہ انسان سے کچھ بھی کروا لیتی ہے۔ دین محمد نے اسے خط پکڑ لیا، سب کی نظریں اس کاغذ کے ٹکڑے پر تھیں۔ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کون سی قیامت برپا ہونے والی ہے، مگر عینی کا دل جیسے پھر سے زندہ ہو گیا ہو، وہ زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ دین محمد نے خط کھولتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بوڑھی نظریں چشمے کے بغیر خط میں لکھی تحریر پڑھنے سے قاصر تھیں۔ آپ سے کہاں پڑھا جائے گا ابا جان، لائیں میں پڑھ دیتی ہوں۔ زبیدہ نے تھوک نگلتے ہوئے ابا جان سے خط واپس لے لیا۔ زہریلی نظروں سے غزالہ اور عینی کو دیکھ کر اس نے خط پڑھنا شروع کیا۔ عینی کے کانوں میں پہلا لفظ ڈیئر مجاہد پڑا تھا۔ اس کے بعد زبیدہ نے کیا پڑھا اسے کچھ سنائی نہیں دیا، وہ تو زندہ زمین میں گڑ چکی تھی۔ اسے ایک آخری امید تھی کہ مجاہد اب اسے زندہ درگور ہونے سے بچا لے گا، ایک وہی اسے نکال سکتا تھا ذلت کی دلدل سے جس میں وہ عملی طور پہ دھنسنے والی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پوچھے جانے پہ مجاہد مکمل طور پہ ایسی کسی محبت سے انکاری ہو گیا۔ اس کے پاس انکار ہی ایک راستہ بچا تھا۔ اس کے انکار کرتے یعنی پہ ذلت کا دریا چھوٹ گیا، جس میں بین کرتی ہوئی زبیدہ کے الفاظ مگر مچ بن کے اس پہ حملہ کرنے لگے۔ مجاہد کو ایک بار لگا کہ وہ اسے ہاتھ پکڑ کے باہر نکال سکتا ہے، مگر جب اس نے ذلت کی بہتی گنگا ٹھاٹے مارتی ہوئی دیکھی تو اس نے گنگا میں ہاتھ نہ دھونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شاید انجان تھا کہ تو محبت کرنے والوں کی عزت سانجھی ہوتی ہے، لیکن جب ایک کو اپنی عزت کی فکر پڑ جائے تو دوسرا خود بخود سنگسار ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے یعنی سنگسار ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی تانے تھے جو زبیدہ نے ایسے ہی کسی موقع کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ اس نے وہ ہر تانا غزالہ اور اب نواز کو دیا، وہ چاہے تربیت ہو یا آستین کے سانپ کی بات، سازش ہو یا پھر مجاہد کو برغلا کر اس رشتے سے بدزن کرنا۔ کوئی ایسی بات زبیدہ نے نہیں چھوڑی تھی جس سے غزالہ اور اب نواز ذرا برابر بھی سر اٹھا کر دیکھتے۔ عینی کو پہلی بار اب نواز نے تھپڑ مارا تھا اور پھر یکی بعد دیگرے کئی تھپڑ سے غزالہ نے بھی مارے تھے۔ غزالہ اس کی دل کی کیفیت سے واقف تھی، مگر اس وقت اسے کچھ اور نہیں سوجا۔ اپنی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے اس نے عینی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ مجاہد بے بسی سے اسے مار کھاتا ہوا دیکھتا رہا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا۔ عینی کو کسی تانے اور کسی تھپڑ سے تکلیف نہیں ہو رہی تھی، وہ تو ایسا ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ نتنے الفاظ اپنے اور اپنے کردار کے لیے سنتے ہوئے مار کھائی جا رہی تھی اور مجاہد کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ایک آخری بات جو اسے ٹھیک سے سنائی دی وہ رب نواز کی تھی۔ تم نے اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی نہیں سوچا؟ تمہیں ہماری عزت ایک بار بھی یاد نہ آئی؟ ذلیل کر کے رکھ دیا سب کے سامنے۔ کب کس نے اسے اس چنگل سے چھڑایا اسے یاد نہیں رہا۔ وہ ثروت تھی جو اسے سہارا دے کر چھت پہ چھوڑ گئی۔ وہ ادموئی حالت میں بڑی دیر تک بارش میں کھڑی بھیگتی رہی، مگر جو داغ اس پہ لگ چکا تھا وہ نہیں دھلا۔ کچھ دنوں پہلے والا واقعہ تو دین محمد نے ہضم کر لیا تھا، مگر آج وہ بھی بڑا مایوس ہوا تھا۔ اس نے رب نواز اور غزالہ سے سوال کیا تھا تربیت کا۔ اسی سوال پہ آنے والے تیش نے عینی کی گال سجا دیے تھے۔ وہ یہ سب کچھ شاید سہ جاتی اگر مجاہد کے منہ سے کوئی ایک اعترافی لفظ نکلتا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ بارش میں کھڑے کھڑے اس کے کانوں میں ایک آواز گونجنے لگی، وہ زبیدہ کی آواز تھی۔ اسی لیے اس منحوس نے وہ خط مجاہد کو دیا تاکہ وہ رابعہ سے بدزن ہو جائے تو خود ڈورے ڈال سکے اس پر۔ اس کے بے جان وجود میں جیسے زبیدہ نے روح پھونکتی ہو۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی قدم اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے مایوس نظروں سے خود کو دیکھا۔ کاغذ کے ایک ٹکڑے نے اسے پل بھر میں کیا سے کیا کر دیا تھا۔ قصور اس خط کا نہیں تھا، قصور تو محبت کا تھا جس نے اسے اندھا کر دیا تھا، مگر وہ نہیں مانی کہ محبت نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ مانتی بھی کیسے؟ اس کی تو آنکھیں کھول دی تھی محبت نے۔ آئینے میں خود کو دیکھتی ہوئی اس نے اپنے چہرے پہ یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ رسید کیے۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دروازہ بند ہوتی مجاہد کی ساری باتیں جو وہ اس سے کیا کرتا تھا اسے یاد آنے لگیں، لیکن وہ روئی نہیں،
پھر ایک بات نے اس کے اندر آگ بھڑکا دی، وہ سر سے پیر تک جلنے لگی۔ وہ ہارنے والوں میں سے نہیں ہے، تم جانتی ہو اپنی ضد کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی نظر مجاہد کی دی ہوئی پرفیومز پہ پڑی، اسے لگا جیسے اندر لگی ہوئی آگ بجھانے کے لیے اسے پانی مل گیا ہو۔ ناشتے سے شروع ہونے والا عذاب دوپہر کے کھانے تک ٹل چکا تھا۔ نورالعین اس کا کھانا اوپر ہی لے آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ گھنٹے اینی اکیلی رہ کر اپنی غلطی کے بارے میں سوچے گی، لیکن اس نے تو صبح اپنے کمرے میں آتے ہی اپنی غلطی کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ نور نے ایک ہاتھ میں کھانا پکڑ کے دوسرے سے دروازے پہ دستک دی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ بار بار دروازہ بجانے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو وہ کھانا وہیں رکھ کے کھڑکیوں کی طرف لپکی۔ کھڑکیاں تو زبیدہ بند کر گئی تھی۔ وہ وحشت بھرے لہجے میں اینی کو آوازیں دینے لگی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد مجاہد سمیت حویلی کے سبھی افراد چھت پہ موجود تھے، سوائے دین محمد کے۔ وہ سر پکڑے برآمدے میں اپنی ویل چیئر پہ بیٹھے تھے۔ مجاہد کی طرف سے دروازے پر پڑنے والے ہتھوڑے کی آوازیں ان تک آ رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں بستر پہ لیٹی رابعہ بھی وہ آوازیں سن رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دروازہ ایک جھٹکے سے ٹوٹا اور کنڈا پلک جھپکنے میں فرش پہ گری پڑی اینی کے سر پہ جا گرا۔ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، وہ تو پہلے ہی خود کو ساری تکلیفوں سے آزادی دینے کی کوشش کر چکی تھی۔ مجاہد پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے ارد گرد پرفیومز کی خالی شیشیوں کو دیکھتا رہ گیا، جبکہ باقی گھر والے اینی کو زندگی کے بوجھ سے نکال کے نیچے لے گئے۔ وہ زندہ تھی یا نہیں، سب کو یہی خدشات ستا رہے تھے۔ شاہ نواز گاڑی نکال چکا تھا۔ غزالہ اور اب نواز اسے تھام کر پیچھے بیٹھ گئے۔ اینی کا سر غزالہ کی گود میں تھا۔ گرتے ہوئے پلنگ کے کونے سے ٹکرانے کے باوجود چوٹ اس کے سر پہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، نہ کوئی زخم بنا، نہ خون نکلا۔ گاڑی جا چکی تھی۔ مجاہد ابھی تک اینی کے کمرے میں بے بسوں کی طرح بیٹھا تھا۔ اسے خط میں لکھی ہوئی اینی کی باتیں شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ پرفیوم کی خالی بوتلیں دیکھ کے وہ پوٹ پوٹ کر رو دیا۔ خوشبوؤں میں لپٹی اینی اسے دور جا رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، گپ شپ ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اسمارہ ہارون۔ ناظرین، ہمارا آج کا مہمان اس ملک کا مہمان، جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں سارہ کیرولین کی، جو ایک سیاح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زبردست مصورہ، بلاگر اور رائٹر بھی ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے حوالے سے ان کا ایک بلاگ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس ایک بلاگ نے سارہ کو پاکستان میں ایک سیلیبریٹی بنا دیا ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا شو انگلش میں ہوگا۔ ہمارے وہ ناظرین جنہیں انگلش سمجھ میں نہیں آتی، ان کے لیے اردو میں سب ٹائٹل کی سہولت اسکرین پہ موجود رہے گی۔ آج کا شو شروع کرتے ہیں اور ملواتے ہیں آپ کو سارہ کیرولین سے۔ کٹ کرنے کے بعد اسمارہ عبداللہ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ سارہ سمیت سبھی اس کی آمد سے واقف تھے، کیونکہ پروڈیوسر فون پر اس انٹرویو کی اجازت اور وقت لے چکا تھا۔ انٹرویو کے لیے سارہ نے لان کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اسمارہ کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ جاسم اوپر ٹیرس پہ چلا گیا اور وہاں سے سارہ کو انٹرویو دیتے ہوئے دیکھنے لگا۔ شندانہ اور عبداللہ بھی انٹرویو دیکھنے کی غرض سے لان کے کونے میں موجود تھے۔ کیمرہ مین کی طرف سے اوکے کا اشارہ ملا تو اسمارہ نے انگلش میں بولنا شروع کیا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ہم موجود ہیں اس وقت اس مہمان کے ساتھ جو ہمارے آج کے شو کی زینت بننے جا رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں سارہ کیرولین کی۔ کیمرہ مین نے سارہ کو دکھایا، جس نے مسکرا کے اسمارہ کو دیکھا۔ اس نے پاکستانی لباس پہن رکھا تھا۔ شندانہ کے کہنے پہ وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ جی سارہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو پاکستان میں خوش آمدید کہوں گی اور ساتھ ہی مبارکباد دوں گی کہ آپ نے ان حالات کے باوجود یہاں کا رخ کیا، جو یقیناً ہم پاکستانیوں کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سارہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کا شکریہ بہت، اور شکریہ پاکستان کا جس نے مجھے اتنی خوش دلی سے ویلکم کیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ خوبصورت مقامات دیکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے اتنی پذیرائی بھی ملے گی۔ کتنا آسان تھا آپ کے لیے یہاں آنے کا فیصلہ؟ اسمارہ نے سوال کیا۔ آسان تو نہیں تھا، میری موم نے اس کی بہت مخالفت کی، مجھے ڈرایا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا۔ میرے فرینڈ جیکب تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اب ہم دوبارہ نہیں مل پائیں گے۔ سارہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اس کی سنجیدگی میں بھی ہلکی سی افسردگی بھی تھی، جسے جاسم نے بھی محسوس کیا۔ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ نہیں، میں کسی کی نہیں سنوں گی، میں پاکستان ضرور جاؤں گی؟ سارہ کچھ سوچتے ہوئے، پتہ نہیں، میں خود اب تک یہ جان نہیں پائی کہ وہ کیا چیز تھی۔ مجھے شاید یہاں آنا ہی تھا اور یہ خوبصورت ملک دیکھنا ہی تھا، بس میں آ گئی۔ ہاں، شاید ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ میں نیوز چینل نہیں دیکھتی۔ سارہ نے مسکرا کر کہا۔ کیوں؟ نیوز چینل میں کیا برائی ہے؟ اسمارہ نے اس کی بات کا مطلب جانتے ہوئے بھی اس سے سوال کیا۔ اس کی یہی تو خوبی تھی کہ وہ جس سے جو چاہتی تھی کہلوا دیتی تھی۔ سارہ نے سوچتے ہوئے جواب دیا، میں برائی تو نہیں کہوں گی، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ پورا سچ نہیں دکھاتے۔ کم از کم امریکی چینلز کے بارے میں تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ وہ تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں۔ کبھی کبھار خبروں پہ نہ چاہتی ہوئی بھی نگاہ پڑ جاتی ہے۔ میں نے وہاں پاکستان کے بارے میں ہمیشہ جو دیکھا اور پڑھا، اس سب کا تعلق دہشت گردی، غربت اور قتل و غارت سے تھا۔ تو کتنا فرق محسوس ہوا آپ کو یہاں آ کر؟ سچ کہوں تو مجھے یہاں غربت بھی نظر آئی اور دہشت گردی بھی، جو کچھ روز قبل پشاور میں ہوئی، جس کی وجہ سے ہمارا پشاور کا ٹور کینسل ہوا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایسا صرف پاکستان میں۔ غربت اور دہشت گردی تو امریکہ سمیت پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔
ابھی پچھلے دنوں وہاں ہیوسٹن کے ایک اسکول میں 24 لوگ فائرنگ سے مارے گئے، جن میں اکثریت بچوں کی تھی۔ سارہ کی آواز بھر آئی، اس کی نظروں میں جیکب کا چہرہ گھومنے لگا۔ لیکن امریکی میڈیا تو اسے دہشت گردی کا واقعہ نہیں مانتا، وہاں تو یہ خبریں چلتی رہتی ہیں کہ نفسیاتی مریض نے فائرنگ کی، اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا اور وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا۔ اسمارا نے سوال کیا۔ یہ تو کوئی ان مرنے والوں کے گھر والوں سے پوچھے، میڈیا کے اسی رویے کی تو میں بات کر رہی ہوں۔ وہ تصویر کا جو رخ چاہتا ہے دکھا دیتا ہے۔ میں اتنے دنوں سے پاکستان میں ہوں، ذاتی طور پہ میں یہاں خود کو محفوظ پایا ہے۔ ہم پورا شمالی پاکستان دیکھ کر آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی گارڈ یا کسی قسم کی بھی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، اور جہاں بھی ہم گئے ہمیں لوگوں کا بے پناہ پیار ملا، خاص طور پہ مجھے، ایک امریکی کو۔ میں نے ایسی میزبانی اس سے پہلے دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھی۔ سارہ نے ٹھوس لہجے میں اقرار کیا۔ آپ کا یہاں 2 ہفتے کا قیام تھا، جس میں آپ نے مزید 1 مہینے کی توسیع کرائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سارہ نے مسکرا کے ٹیرس کی طرف دیکھا جہاں جاسم کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمانداری سے کہوں تو مجھے 2 ہفتے بھی کچھ زیادہ ہی لگ رہے تھے یہاں آنے سے پہلے، لیکن میں آدھا پاکستان بھی نہیں دیکھ پائی ان 2 ہفتوں میں۔ اب 1 مہینہ اور ملا ہے، جی بھر کے دیکھوں گی اس ملک کو اور اس کے خوبصورت کلچر کو، جو کہ تقریباً ہر 100 کلومیٹر کے بعد بدل جاتا ہے۔ اب تک جو جگہیں آپ نے دیکھیں ان میں سے اپنی پسند کی 3 جگہوں کے بارے میں بتائیں۔ بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے، سارہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ساری جگہیں ہی اپنی مثال آپ ہیں، پھر بھی کوئی تو 3 ہوں گی جو سب سے اچھی لگی ہوں۔ اسمارا بدستور اپنے سوال پہ قائم رہی۔ سارہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے اوپر جاسم کی طرف بھی دیکھا جو مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے سیف الملوک جھیل، ہنزا وادی اور چترال، سارہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ناران اور کاغان بھی بہت پسند آئے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورتی صرف سوئٹزرلینڈ میں دیکھی تھی، لیکن سچ کہوں تو ہنزا اور چترال جیسی خوبصورتی وہاں بھی نہیں ہے، خاص طور پہ ہنزا وادی، اور جو کراکرم کا پہاڑی سلسلہ ہے، اور پھر شہرائے کراکرم جسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ ویسی جگہیں اور لینڈسکیپ میں نے زندگی میں پہلے کہیں نہیں دیکھے تھے۔ مجھے اگر زندگی میں پھر سے موقع ملا تو میں وہاں جانا چاہوں گی، کیونکہ کافی ساری جگہیں جو وقت کی کمی کے باعث رہ گئیں میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ سے 3 جگہ پوچھی اور آپ نے آج آ کے سارا شمالی پاکستانی گنوا دیا، اسمارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف 3 جگہ منتخب کرنا بہت مشکل ہے، سارہ نے بھی جواباً ہنستے ہوئے جواب دیا۔ لاہور کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اسمارا نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ آپ کو لگتا ہے لاہور کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ سارہ جوشیلے لہجے میں بولی۔ مجھے جاسم نے ایک لائن سکھائی تھی، مگر میرے ذہن میں نہیں آ رہی، وہ دماغ پہ زور دیتی بولی۔ ہاں، لاہور لاہور ہے، وہ چٹکی بجاتی اپنے مخصوص لہجے میں بولی۔ سارہ کے لہجے میں وہ جملہ سن کر شندان اور عبداللہ کے علاوہ جاسم بھی مسکرا اٹھا تھا۔ تو ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ ابھی ہم نے جنوبی پنجاب کے بارے میں سوچا ہے، وہاں سے ہوتے بھی ہم سندھ جائیں گے۔ مجھے جاسم نے بتایا کہ وہاں بہت کچھ ہے جو مجھے پسند آئے گا۔ ہمیں امید ہے بالکل کہ آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی، ان لوگوں کو جو یہاں آنا چاہتے ہیں لیکن میڈیا کے پروپیگنڈے کے باعث آنے سے ڈرتے ہیں؟ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر زندگی میں خوش رہنا ہے تو وہ کرو جو آپ کا دل چاہتا ہے، اور میڈیا سے بالکل دور رہو، خاص طور پہ نیوز چینل سے۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان ایک ایسی خوبصورتی ہے جسے ابھی دریافت ہونا ہے۔ میں اسے دیکھ چکی ہوں اور مزید دیکھوں گی، ساتھ ساتھ اپنے بلاگز کے ذریعے آپ کو بھی دکھاؤں گی، اور آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کی نظروں سے یہ سب ابھی تک کیوں نہیں گزرا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ میں کسی ملک میں 1.5 مہینہ رکوں گی، اور اس کی یہی ایک وجہ ہے۔ آپ نے اب تک جتنے بھی ممالک گھومے، پاکستان کو آپ ان میں سے کون سے نمبر پہ رینک کریں گی؟ اسمارا نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ بہت سارے ممالک میں دیکھ چکی ہوں، تقریباً وہ سارے ممالک جو قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں، اور مجھے یہ کہنے کے لیے ذرا بھی نہیں سوچنا پڑے گا کہ پاکستان اس دلہن کی طرح ہے جس کا ابھی تک گھونگھٹ نہیں اٹھایا گیا۔ یہ میری اب تک کی سب سے منفرد اور دلچسپ ترین منزل ہے، وہ چاہے کلچر ہو یا مذہب، لوگ ہوں یا یہاں کے دل موہ لینے والے کھانے، یہ ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ میں باقی سب لوگوں سے بھی گزارش کروں گی کہ ایک بار یہاں آ کر دیکھیں۔ میں دعویٰ کرتی ہوں کہ وہ میری ایک بات سے اتفاق کریں گے، مرنے کے ڈر سے جینے کی وجہ تلاش کرنا کبھی مت چھوڑیے۔ میں یہاں آ کر بھی زندہ اور خوش بیٹھی ہوں، جبکہ مجھے ڈرانے والا اور ہماری ملاقات کو آخری کہنے والا ہیوسٹن میں دہشت گردی کے ذریعے مارا جا چکا ہے۔ سارہ کی جذباتی آواز ایک بار پھر بھر آئی۔ انٹرویو مزید کچھ دیر تک جاری رہا۔ اسمارا نے وقفہ لے لیا، اور وقفے کے بعد اس نے اسمارا کے بلاگ کی جھلکیاں اور اس کے پینٹنگز اور فوٹوگرافی کے فن پارے اسکرین پہ چلانے کا کہا تھا۔ مبارک ہو، مشہور ہو گئی تم۔ انٹرویو کی شوٹنگ کے بعد جاسم اس کے پاس آیا۔ تھینک یو، انٹرویو کے بعد تو واقعی ایک سیلیبریٹی والا احساس ہو رہا ہے، سارہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بڑا جذباتی ہو کر انٹرویو دیا، مجھے تو لگتا ہے تم سے بولا ہی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ ایسا کیوں لگا تمہیں؟ ظاہر ہے پہلی بار کیمرہ فیس کرنا آسان تو نہیں ہوتا، جاسم نے وجہ بتائی۔ سارہ اس کی بات پہ کھلکھلا کے ہنستی۔ بھول گئے کہ میں بلاگ بناتی ہوں، کیمرے کو فیس کرنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ بات تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں، جب سے تم سوار ہو دماغ پہ اسے اور کچھ سوچتا ہی نہیں، وہ وارفتگی سے بولا۔
فی الحال تو مجھے بھی کچھ سوچ نہیں رہا، اور جب تک یہ بھاری لباس نہیں بدلوں گی شاید مجھے کچھ اور نہ سوچے۔ سارا نے شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اندر چلی گئی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ شلوار قمیص میں، ساری شکل ہی بدل گئی تھی اس کی ان کپڑوں میں۔ شندانہ نے عبداللہ سے کہا۔ جاسم بھی ان کے پاس لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت سادہ ہے ممی، کبھی کبھی تو وہ مجھے بھی ایک نیا موم کی طرح لگتی ہے، جسے کوئی جس حالت میں چاہے ڈھال دے۔ ایسا لگتا ہے اسے زندگی کے ہر موڑ پہ جس رہنمائی کی ضرورت تھی وہ اسے نہیں ملی۔ میں تو اسے پہلی بار دیکھتے ہی بات جان گیا تھا۔ اب تمہارے ہاتھ میں بیٹا اس موم کو ایک مکمل شکل دینا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی تلاش کو تو مکمل کر سکتے ہو، اور اپنے آپ کو بھی، عبداللہ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ جی بابا، میں ایسے ہی کروں گا۔ ویسے بھی میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، مجھے اسے اپنی زندگی میں لانا ہے، مگر مکمل کرنے کے بعد، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ شندانہ نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا، عبداللہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد جاسم وہاں سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ پہلی بار ہماری جاسم کی زندگی میں ہمارے علاوہ کوئی آیا ہے، میں اس بات سے بہت خوش ہوں، شندانہ نے عبداللہ سے کہا۔ میں بھی خوش ہوں کہ اس نے دل میں کسی اور کو بھی جگہ دی، دیکھ لینا یہ محبت اس کے اکیلے پن کو دور کر دے گی انشاءاللہ، شندانہ نے تماریت سے کہا۔ گزشتہ کچھ دنوں میں بلوچ حویلی دوبارہ ایک ہی نوعیت کے امتحان سے گزری تھی۔ طوفان اپنے پیچھے یا تو تباہی چھوڑ جاتا ہے یا پھر بہت سارا گند بہا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ حویلی میں گزشتہ کچھ دنوں میں جو بھی غلط فہمی کا گند پھیلا تھا، طوفان اسے بہا کے لے گیا تھا۔ انسان کو جب ایک دکھ ملتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا دکھ اور پھر تیسرا دکھ اسے توڑ نہیں سکتا۔ حویلی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ سب اس دکھ سے نکل آئے تھے کہ رابعہ اور اینی سے کیا غلطی ہوئی۔ اس وقت سب کا دکھ ایک ہی تھا، اور وہ تھی ہسپتال کے ICU میں پڑی بے جان اینی۔ سب بھول گئے تھے کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، بس سب کے لیے اہم یہ تھا کہ اینی کو کچھ نہ ہو۔ مجاہد ایک بار بھی اسے دیکھنے ہسپتال نہیں گیا، اس میں اتنی بھی ہمت باقی نہیں بچی تھی کہ وہ اینی کے نیم مردہ وجود کو برداشت کر پاتا۔ بظاہر تو پرفیومز میں موجود الکوہل نے اس کے جگر کو شدید متاثر کیا تھا، لیکن در حقیقت اس کے لیے وہ کیفیت جان لیوا تھی، جو اسے خود پہ لگنے والے داغ کے بدلے مجاہد کی خاموشی سے ملی تھی۔ رہی صحیح کسر سر پہ لگنے والی اندرونی چوٹ نے نکال دی تھی۔ وہ اب تک کوما میں تھی، ڈاکٹروں کے مطابق وہ 48 گھنٹوں میں کوما سے نہیں نکلی تو اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایسے میں اگر جان بچ بھی گئی تو اپنا دماغی توازن کھو سکتی ہے۔ یہ سب سن کر کسی کا بھی دھیان اس کی دماغی توازن کی طرف نہیں گیا، کیونکہ انسان حادثے میں اتنا بوکھلا جاتا ہے کہ اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جان بچ جائے۔ ٹانگ ٹوٹی یا ہاتھ، سر پھٹا یا پاؤں نہیں رہا، یہ باتیں کوئی نہیں سوچتا۔ سب کی پہلی دعا جان کے بچ جانے کی ہوتی ہے۔ بالآخر سب کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ وہ 48 گھنٹوں سے پہلی ہوش میں آ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ نہ تو اس کی یادیں باقی تھیں اور نہ ہی وہ ذہنی توازن۔ ایک بار تو سب خوش ہوئے تھے، مجاہد کو بھی جب فون پہ پتہ چلا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن جب سب پر اس کے زندہ نہیں بلکہ زندہ لاش ہونے کا انکشاف ہوا تو خوشی دھری کی دھری رہ گئی۔ کیا غزالہ، کیا رب نواز، کیا نور العین اور کیا عمیر، سب کے دل پھٹ گئے تھے۔ زبیدہ تو رابعہ کو ہی بھول گئی تھی اس دکھ کے آگے۔ شاہ نواز نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے خدا سے کچھ پوچھا تھا۔ دین محمد تو پہلے ہی معذور تھا، اینی کے غم نے اس کی اندرونی معذوری بڑھا دی تھی۔ ثروت اور کلثوم بھی اشک بار تھیں، مگر اس سب کے باوجود ایک امید باقی تھی کہ شاید علاج ہوتا رہے اور وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے، مگر یہ ایک مفروضہ تھا، یا دوسرے لفظوں میں خود کو دی جانے والی تسلی۔ وہ ہر رشتے سے بے نیاز ہو گئی تھی جس کی اسے پرواہ تھی، ماں باپ، بہن بھائی اور سب سے بڑھ کر مجاہد۔ وہ ہوش میں آئی تھی مگر اس کی حالت ابھی خطرے سے باہر نہیں تھی۔ وہ آنکھیں کھول کے سب کی طرف دیکھتی اور پھر دیکھتی رہ جاتی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہاں تو اس کی نظر میں کوئی بھی اس کا اپنا نہیں تھا۔ مایوس ہو کر وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے نیم بے ہوش ہو جاتی۔ اسے نہ جانے کب تک ہسپتال میں رکنا تھا۔ رب نواز کی واقفیت کی وجہ سے ڈاکٹر نے کوئی سوال نہیں اٹھایا اور نہ ہی کسی نے کوئی تفتیش کرنے کی کوشش کی۔ جاسم اور سارا کو گھر آئی ہوئی چوتھا روز تھا۔ جاسم نے اسے ایک بار پھر لاہور کی زندگی قریب سے دکھائی تھی۔ سارا دن ان کا لاہور اور لاہور سے باہر دیہی علاقوں میں گزرا۔ سارا نے جی بھر کے فوٹوگرافی کی اور ویڈیوز بنائیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دل کے قریب آتے جا رہے تھے۔ احساس والا رشتہ دونوں کو ہی محبت لگنے لگا تھا۔ سارا کے ساتھ بے شمار لوگوں نے تصویریں بنوائیں۔ وہ اپنے انٹرویو کے بعد پاکستان بھر میں مقبول ہوئی تھی۔ لوگ اب اسے جاننے لگے تھے۔ اس کے فالوورز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے انٹرویو کی کلپ غیر ملکی میڈیا نے بھی چلائے تھے، مگر بھارتی میڈیا نے کلپ چلانے کے ساتھ ساتھ ہر بار کی طرح اپنا زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ بقول ان کے پاکستانیوں نے سارا کی برین واشنگ کی اور ایک پری پلانڈ انٹرویو کے ذریعے اپنا منہ چھپانے کی کوشش کی۔ بھارتی میڈیا کے ساتھ ساتھ ان کی خفیہ ایجنسی کو بھی آگ لگ گئی تھی۔ خفیہ ایجنسی کا چیف راہل ٹھاکرے طیش میں آ گیا تھا۔ ہم نے اس دیش کو پوری دنیا میں آتنکواد مشہور کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر دیے، مگر اس لڑکی نے ایک انٹرویو سے ہی ساری گیم الٹ دی۔ دن بھر کی آؤٹنگ کے بعد جاسم اور سارا گھر پہنچ گئے۔ اگلے دن انہوں نے ملتان کے لیے نکلنا تھا۔
ڈنر کے بعد عبداللہ اور شندانہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ سارہ اور جاسم کافی کے کپ اٹھائے ٹیرس پہ چلے آئے۔ میں بہت حیران ہوئی ہوں آج، سارہ نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ کس بات پر؟ جاسم نے بلا اختیار پوچھا۔ یہی کہ شہری اور دیہی علاقوں کی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ شہری اور دیہی زندگی میں تو فرق ہوتا ہے، جاسم نے سرسری لہجے میں کہا۔ ہوتا ہے مگر اتنا نہیں جتنا میں نے یہاں دیکھا۔ امریکہ میں تو یہی فرق ہے کہ شہر کی آبادی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں ٹیکنالوجی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ دیہات میں آبادی کم ہوتی ہے اور شاید تھوڑا بہت جدت کا فرق ہو، مگر معیاری زندگی تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے لوگوں کا وہاں، مگر یہاں ہر لحاظ سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے خدا صرف شہر والوں کا ہو، لہلہاتے کھیت اور ہریالی اپنی جگہ، مگر معیاری زندگی میں اتنا فرق میں نے پہلے کسی اور ملک میں نہیں دیکھا۔ جاسم نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا۔ خیر اب پاکستان تمہارے امریکہ کی طرح ترقی یافتہ تو نہیں ہے، ویسے یہ سب دولت کی تقسیم میں ہیر پھیر کی وجہ سے ہے، ورنہ ہمارے ملک کے پاس بھی وسائل کی کمی نہیں، خدا نے تو ہر ایک کو اس کا حصہ دیا ہے۔ اب اگر کوئی طاقتور دوسرے سے چھین لے تو ظاہر ہے وہ غریب ہی رہ جائے گا۔ تو کیا خدا بس دیکھتا رہ جاتا ہے؟ وہ کرتا کچھ نہیں، جس کا جو دل چاہے وہ کرے، خدا بس دیکھے گا؟ وہ دیکھتا ہے اور مہلت دیتا ہے میں سدھر جانے کی۔ اب انسان کی سمجھ میں یہ بات اکثر نہیں آتی، اسے وہ مہلت اپنا حق لگتا ہے۔ تو پھر سزا کیا ہوئی؟ سارا نے تکلیف بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایک شخص اگر دوسروں سے سب کچھ چھین کر ساری زندگی عیش کرتا رہے، اپنی زندگی کے مزے لوٹتا رہے اور اپنی طبعی موت مر جائے تو اس سب میں سزا کہاں ہے؟ کیونکہ مرتا تو غریب بھی ہے، سارا نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کنفیوژن کا شکار تھی۔ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہوتی ہے سارا، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ ہر انسان سے اس کے کیے کا حساب لیتی ہے، سزا بھی ملتی ہے اور جزا بھی۔ ویسے تم اس وقت ایسے سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس یوں ہی، جب سے گھر آئے ہیں میرے دل میں چل رہا تھا یہ سوال، اسی لیے پوچھ لیا۔ اچھا، جاسم نے کافی کی آخری چسکی بھرتے ہوئے کہا۔ اور کون سا سوال چل رہا ہے دل میں؟ فی الحال تو ایک ہی سوال تھا، وہ میں نے کر لیا، کوئی اور سوال ہو بھی تو تم خود ہی اس کا جواب دے دیتے ہو، سارا نے اسے شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کم آن، اب اتنا بھی ذہین نہیں، جاسم مسکرایا۔ تم اتنے ہی ذہین ہو، کبھی کبھی تو سائیکالوجسٹ لگنے لگتے ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کے ساتھ اتنا پرسکون محسوس کیا خود کو۔ میں نے بھی، جاسم نے جھٹ سے کہا۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتوں میں مصروف رہے۔ لاؤنج میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک وقت کو آگے دھکیل رہی تھی۔ رات سے صبح ہو گئی، سب نے مل کے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران ہی جاسم نے سارہ کو تیاری کا کہہ دیا تھا، وہ کالج کے انہیں لنچ ملتان پہنچ کے کرنا تھا۔ سارہ نے ساری تیاری کر لی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی۔ جاسم نے اسے دیکھتی اس کی تعریف کی تھی، شلوار قمیض اسے سوٹ کر رہا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے اپنی ڈائری تو ساتھ رکھی ہی نہیں۔ وہ جب شمالی علاقہ جات گئی تھی تب بھی ڈائری بھول گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے سفر کے دوران ایک لفظ تک نہیں لکھا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں گئی۔ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ڈائری کہاں رکھی تھی۔ بالآخر اسے یاد آیا کہ ڈائری اس نے اپنے سفری بیگ سے نکالی ہی نہیں تھی جو وہ امریکہ سے لائی تھی۔ بیگ سے اسے ڈائری تو مل گئی تھی، مگر ساتھ ہی اسے طے شدہ وہ کاغذ بھی ملا جو اسے پاکستان آتے ہوئے ہیزل نے دیا تھا۔ اس نے کاغذ کھول کر دیکھا، مگر اس پہ لکھی تحریر اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید اردو میں لکھی تھی۔ اتنے دنوں میں وہ پاکستان میں تھی، اردو سے دیکھنے کی حد تک اسے شناسائی ہو گئی تھی۔ وہ ڈائری کے ساتھ ساتھ ورک لیے کمرے سے باہر آ گئی۔ جاسم اسے وہاں دکھائی نہیں دیا۔ شندانہ نے بتایا کہ اسے کسی کی کال آئی ہے تو وہ باہر لان میں چلا گیا۔ اس نے وہ کاغذ پاس کھڑے عبداللہ کی طرف پڑھایا۔ میری ماں نے آنے سے پہلے مجھے یہ دیا تھا، ان کا کہنا تھا یہ میرے کام آ سکتا ہے، مگر مجھے یہ پڑھنا نہیں آتا، تب میں نے جلدی یا شاید ناراضگی میں ان سے لے تو لیا، مگر پوچھنا بھول گئی کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کاغذ عبداللہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ اردو میں لکھا گیا ہے۔ عبداللہ نے بنا کچھ کہے اسے وہ کاغذ پکڑ لیا اور بڑے انہماک سے اس پہ لکھی تحریر پڑھنا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ اس نے تحریر پوری پڑھ لی تھی، مگر اس کے چہرے کا رنگ جوں کا توں برقرار تھا۔ شندانہ اور سارہ تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ جاسم کی کال ختم ہوئی تو وہ بھی اندر چلا آیا۔ ان تینوں کو یوں خاموش کھڑا دیکھ کر اسے بھی تشویش ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، عبداللہ نے وہ کاغذ اسے پکڑا دیا اور اس کا کندھا تھپتھپا کر ایک نظر سارہ کو دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شندانہ اب تک تشویش کا شکار تھی، وہ بھی عبداللہ کے پیچھے چلی گئی۔ کیا ہوا عبداللہ، اتنے خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا لکھا تھا اس تحریر میں؟ اس نے کمرے میں آتی تشویشناک لہجے میں عبداللہ سے پوچھا۔ سارہ حیران تھی کہ عبداللہ سے کچھ بتائے بغیر وہاں سے کیوں چلا گیا۔ وہ حیرت سے جاسم کی طرف دیکھ رہی تھی جو کہ اس تحریر کو پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک رنگ آیا اور غائب ہو گیا، یکے بعد دیگرے کئی رنگ اس کے چہرے کو چھوا اور غائب ہو گئے۔ اس نے تحریر تو پڑھ لی مگر وہ کچھ بول نہیں پایا۔ سارہ سے رہا نہیں گیا تو اس نے جا کر جاسم کو جھنجھوڑ ڈالا، پلیز مجھے بتاؤ کیا لکھے اس میں، تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کاغذ جاسم کے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ کے فرش پہ جا گرا۔ سارہ مسلسل اسے جھنجھوڑے جا رہی تھی اور وہ کافی دیر تک کچھ سمجھ نہ آنے والے انداز میں خاموش کھڑا رہا۔ صبح کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ سورج پوری آب و تاب لیے طلوع ہوا تھا۔
سمندر کی لہریں پرسکون تھیں، برعکس اسمارا کے دل کی دھڑکنوں کے۔ وہ غیر معمولی طور پہ تیز ہو رہی تھیں۔ بظاہر وہ اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، مگر اس کی سوچ کہیں اور اٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے اور وزیر اعظم کی ملاقات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک بات پہ آ کر وہ رک سی گئی۔ لپسٹک ہاتھ میں پکڑے وہ خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ آپ ایک بہادر خاتون ہیں، کیونکہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنا کچھ ہونے کے بعد پینک ہو جاتا۔ جو کچھ بھی آپ نے مجھے بتایا اور دکھایا وہ ہماری تحقیقات کو درست ثابت کرتا ہے، اور یقیناً ہمیں پہلے سے کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے مزید انرجی ملے گی۔ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ جلد اپنے شوہر کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچتا دیکھیں گی، اور ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو انجام تک پہنچتا دیکھیں گی جنہوں نے اس ملک کی بقا کو خطرے میں ڈالا۔ وہ آئینے کے مزید قریب ہو کر گلابی رنگ کی لپسٹک اپنے ہونٹوں پہ گھسانے لگی۔ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن درخواست کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ ایک محب وطن اور ذہین صحافی ہیں۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ صرف آپ یہ کام کر سکتی ہیں۔ لپسٹک لگانے کے بعد اس نے اپنے ہونٹ میچ لیے تھے۔ چھوٹی سی ستارہ نما بالی اٹھا کر وہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک لے آئی۔ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کا انٹرویو آپ کریں۔ ہمیں آپریشن کے بعد ان کے موقف کی ضرورت پڑے گی۔ دنیا میں بہت سارے سوال اٹھیں گے جس کا جواب مفتی صاحب خود دے سکتے ہیں، اور آپ کو بھی موقع مل جائے گا اس فوٹیج کے بارے میں مزید تسلی کرنے کا۔ ایک کان میں بالی سجا کر اس نے دوسری اٹھا لی۔ اسے اپنی بات یاد آئی تھی۔ آپ کا مجھ پہ بھروسہ میرے لیے قابل اعزاز ہے، لیکن سر میں یہ نہیں کر سکوں گی۔ میں ایک بار پھر وزیرستان جانے کی غلطی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے جو ممکن تھا وہ میں آپ کو سونپ کر جا رہی ہوں۔ دوسری بالی پہن کر اس نے گہری نظروں سے آئینے میں خود کو دیکھا۔ آپ بھروسہ رکھیے، آپ کو یا آپ کے بیٹے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب سے بیک ڈور چینل کے ذریعے ملاقات اور وقت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ حامی بھرتی ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو وزیرستان تک نہیں جانا پڑے گا۔ یقین رکھیے، آپ کا یہ سفر اور ملاقات خفیہ رکھی جائے گی۔ وہ 2-3 دن سے اسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اسے مفتی صاحب سے انٹرویو کے لیے جانا چاہیے یا نہیں۔ کل رات اسے کال موصول ہوئی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسے صرف درِ آدم ہل تک جانا ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بھر لی۔ صبح اسے پشاور کے لیے ایئر ٹکٹ کا کنفرمیشن کوڈ موصول ہو گیا تھا۔ دوپہر 12 بجے کی فلائٹ سے اسے پشاور پہنچنا تھا۔ یہاں سے آگے جانے کے لیے طریقہ کار اور ہدایات اسے دی گئی تھیں۔ وہ پوری طرح تیار تھی۔ لاؤنج میں ٹی وی چلنے والی پریس کانفرنس کی آواز اس کے کانوں تک آ رہی تھی۔ وزیر اعظم کی آواز اس نے فوراً پہچان لی۔ وہ کسی صحافی کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ گزشتہ چند دنوں میں ہماری تحقیقات کو مزید تقویت ملی ہے۔ ہمارے جو تھوڑے بہت شکوک و شبہات تھے وہ دور ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہم یہ آپریشن شروع کرنے والے ہیں، اور اس معاملے میں سارے ادارے اور عوام ایک سٹیج پر ہیں۔ مفتی صاحب جیسے ناصوروں کو ختم کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسمارا کے چہرے پہ ایک اطمینان بھری مسکراہٹ آئی۔ گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے اس نے آئینے سے نگاہ ہٹا لی۔ اپنا ضروری سامان اور اپنے دونوں موبائل فونز اپنے پرس میں رکھے۔ چادر اوڑھنے کے بعد اس نے فلیٹ لاک کیا اور گاڑی نکال کر ایئرپورٹ کے راستے پہ ڈال دی۔ ٹھیک 12 بجے جہاز نے کراچی سے پشاور کے لیے اڑان بھری تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ 2:30 بجے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے باہر نکلی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد اسے وہ گاڑی مل گئی جس کا اسے انتظار تھا۔ گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کے نمبر پلیٹ دیکھتی اسے اطمینان ہو گیا تھا۔ ڈرائیور نے باہر نکل کے بنا کچھ کہے چابی اس کے حوالے کر دی۔ وہ بھی بنا کچھ کہے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھی۔ اپنا بیگ ساتھ والی سیٹ پہ رکھ کے اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ ابھی وہ ایئرپورٹ کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ پرس میں موجود اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پہ سکندر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے اکتاہٹ بھرے انداز میں سکندر کی کال ریسیو کر لی۔ کہاں ہو؟ پچھلے 2 گھنٹوں سے کال ملا رہا ہوں، دونوں کے دونوں نمبرز بند ہیں تمہارے۔ سکندر کی تشویش بھری آواز سن کر اس نے گہری سانس لی۔ بات بات پہ پریشان کیوں ہو جاتے ہو تم؟ وہ بظاہر مسکراتی ہوئی بولی۔ نمبرز بند ہونا پریشانی کی علامت نہیں ہوتی۔ انسان کبھی کبھی اپنے سکون کے لیے بھی فون بند کر دیتا ہے۔ جب سے ٹی وی پہ دکھائی نہیں دے رہی، لوگوں نے سوشل میڈیا کا رخ کر لیا ہے۔ اب دھڑا دھڑ نوٹیفیکیشنز ملیں گے تو اکتاہٹ ہی محسوس ہوگی۔ وہ خود ساختہ وضاحت دیتے ہوئے بولی۔ اچھا تو یہ وجہ تھی، میں پتہ نہیں کیا کچھ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، سکندر نے آپ بھرتے ہوئے کہا۔ اتنا پریشان ہونا صحت کے لیے اچھا نہیں۔ فاروقی صاحب ہے نا، وہی کافی ہے، میری وجہ سے پریشان نہ ہوا کرو، اسمارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کہیں جا رہی ہو؟ سکندر نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ٹریفک کی آواز پہ کان کستے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اسمارا نے گاڑی کے دونوں اطراف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج احمد نے چھٹی کیا تو اسی کو گھما رہی ہوں۔ فون بھی اسی لیے بند تھا تاکہ میں اسے پورا وقت دے سکوں۔ اوکے ٹھیک ہے، ہیو اے گڈ ٹائم ٹوگیدر، فری ہو کر کال کرنا، سکندر نے عجلت میں کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ پشاور کی بے ہنگام ٹریفک سے نکلتے نکلتے اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ نئی دلی میں خفیہ ایجنسی کے کنٹرول روم میں پاکستانی وزیر اعظم کی آج ہونے والی پوری پریس کانفرنس 2 بار سنی جا چکی تھی۔ سارے چہرے کامیابی ملنے پر کھل اٹھے تھے۔ سر آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے تھے، ہمارا پلان کام کر گیا، وکرم نے جوشیلے انداز میں کہا۔ یس آر پلان ورکس آلویز، ناؤ ٹائم ٹو ریز دا ڈیڈ باڈی، مکیش اچاریہ نے مکروہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پہ متکبرانہ مسکراہٹ تھی۔
وہ سامنے لگی اسکرین کو زہریلی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جہاں سرخ دائرہ اس وقت پشاور کی حدود سے نکلنے والا تھا۔ ٹارگٹ سینٹ۔ کچھ دیر بعد وکرم نے کی بورڈ سے انگلیاں ہٹاتے ہوئے کہا۔ مکیش نے اسکرین کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ کچھ دیر بعد وہ سرخ دائرہ ہمیشہ کے لیے غائب ہونے والا ہے۔ اسمارا کی گاڑی پشاور کی حدود سے نکل چکی تھی۔ اس کا چہرہ پر اعتماد تھا۔ وہ پر اعتماد طریقے سے گاڑی چلا رہی تھی۔ کراچی سے باہر یہ اس کے لیے پہلا موقع تھا کہ وہ خود گاڑی چلا رہی تھی۔ گاڑی رنگ روڈ سے اتر کر نیشنل ہائی وے N55 پہ دوڑنے لگی۔ وہ جس تواتر سے آگے بڑھ رہی تھی، ویسے ہی ملٹری کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے روم میں لگی ڈیجیٹل اسکرین پہ سبز دھبا آگے بڑھ رہا تھا۔ نہ صرف اس کی گاڑی کی بلکہ آس پاس کی لوکیشن کی بھی مانیٹرنگ کی جا رہی تھی۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل زبیر خان خٹک نے UAN پاکستانی ساختہ ڈرون براق کو گاڑی کے GPS سے منسلک کر کے فضا میں بھیجنے کے آرڈرز دے دیے تھے۔ براق ڈرون ایئر ٹو سرفیس میزائل سے لوڈڈ تھا۔ اڑان بھرتے ہی وہ آسمان میں انسانی آنکھ سے اوجھل ہو گیا۔ اسمارا کی سوچوں کا دائرہ وسیع ہو کر ماضی کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ گاڑی دریا آدم خیل کی طرف رواں دواں تھی، لیکن اس کی سوچ شمالی وزیرستان کے خشک راستوں پہ جمی ہوئی تھی۔ وہ ہارون کے ساتھ تھی جب برسوں قبل اسے مفتی صاحب کے انٹرویو کے لیے شمالی وزیرستان جانا پڑا تھا۔ یہ اس کے لیے چیلنج تھا اور ساتھ ساتھ ہی کریئر کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کا موقع بھی۔ ہارون نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مانی۔ وہ بڑے فخر سے کہتی تھی، میں ایک بہادر باپ کی بیٹی ہوں، اور پھر تم میرے ساتھ ہو میرے کیمرہ مین، ڈر کس بات کا؟ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پہ براجمان ہارون سے کہا تھا۔ اب تو کیمرہ مین کہنا بند کر دو اسمارا، شادی ہو چکی ہے ہماری، ایک بچہ ہے ہمارا، وہ خفگی سے بولا تھا۔ جانتی ہوں ایک ماں اپنے بچے کو کیسے بھول سکتی ہے، لیکن تم میرے لیے ساری عمر کیمرہ مین ہی رہو گے۔ وہ کیمرہ مین جو میری زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنی محبت کے کیمرے میں قید کر لیتا ہے، اس نے مصنوعی لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ ہارون اس کی اس بات پہ چڑھ جائے گا۔ عجیب ماں ہو، احمر کو آیا کے حوالے کر کے نکل جاتی ہو ہر بار۔ میں نے کتنی دفعہ کہا کہ کم از کم مجھے تو چھوڑ جایا کرو اس کے پاس۔ ہارون پلیز مجھے ایموشنل کرنے کی کوشش نہ کرو، میں یہ سب مستقبل کے لیے کر رہی ہوں۔ ہماری اس تھوڑی سی جدوجہد سے اگر ہمارا مستقبل محفوظ ہوتا ہے تو کیا برائی ہے اس میں؟ ویسے بھی چھوٹے موٹے لوگوں کی انٹرویوز کر کے میں تنگ آ گئی ہوں۔ اچھا ہے اسی بہانے کچھ ایڈونچر ہو جائے گا، اور وہ انٹرویو بھی جو آج سے پہلے کوئی نہیں کر پایا۔ اس نے ہارون کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ کامیاب ہوئی تھی۔ ہارون نے اسے ایک نظر دے کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ اچانک مسلح افراد سے لیس دو گاڑیوں نے ان کا احاطہ کر لیا تھا۔ ان دونوں کو گاڑیوں سے اتار کر ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی تھی۔ اسلحہ کے زور پر دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہ لوگ ان کی گاڑی کو بارودی دھماکے سے تباہ کر گئے تھے۔ ماضی یاد کرتے ہوئے اسمارا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی گاڑی گلشن آباد کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اسے درہ آدم خیل میں بتائی گئی جگہ پہ پہنچنے کے لیے مزید آدھا گھنٹہ درکار تھا۔ کالا خیل کے حدود سے ایک مسلح گاڑی نکل کر قومی شاہراہ N55 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسمارا کو منزل سے پہلے اگلے جہان پہنچانا اس گاڑی کا مشن تھا۔ اسمارا کی گاڑی کو کوہاٹ روڈ پہ پہنچنے سے پہلے ہی انہیں ٹارگٹ کرنا تھا۔ دونوں کے درمیان 500 میٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ایک مقام پہ آ کر دونوں کو ملنا تھا مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ براق سے نکلنے والے میزائل نے اسمارا کی گاڑی سے 300 میٹر کی دوری پر آتی ہوئی اس مسلح گاڑی کو چکنا چور کر ڈالا۔ دھماکے کی آواز اسمارا تک آئی۔ دھماکے کی لرزش نے اس کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ اس نے چونک کر اپنی دائیں طرف کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ فضا میں دھواں اور شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھ کر اس پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ گاڑی اس کے قابو سے باہر ہوتے ہوئے شاہراہ کے اطراف میں لگے جنگلے سے ٹکرا گئی۔ اس دوران وہ گاڑی کی رفتار کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی بڑے حادثے سے بچ گئی۔ اس کا وجود بری طرح پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ماضی پھر سے حال بن کے اس کے سامنے آن کھڑا ہو گیا ہے۔ گاڑی سے نکل کر اس نے لمبی لمبی سانسیں لے کر اپنے ذہنی توازن کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ہوش ٹھکانے آئے تو بجلی کسی تیزی سے اس نے گاڑی میں سے اپنا پرس نکالا۔ اسی تیزی سے اس نے اپنے دونوں موبائل فون نکال کر دیکھے۔ پہلے فون پر اسے کسی قسم کا کوئی نیا میسج دکھائی نہیں دیا۔ دوسرے موبائل پہ اسے ایک نیا میسج ملا تھا جو کچھ دیر پہلے ہی بھیجا گیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس میسج پہ کلک کر دیا۔ ٹرن آف یور موبائل فون GPS، یو آر بینگ ٹریکڈ۔ میسج پڑھنے کے بعد اس نے فون کے بلائی حصے پہ نگاہ دوڑائی۔ GPS کے ایکٹیو ہونے کی علامت اسے دکھائی نہیں تھی۔ چیک کرنے پہ اسے کنفرم ہو گیا تھا کہ موبائل فون کا GPS آف تھا۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے دوسرا فون پکڑ لیا مگر وہاں بھی اسے GPS آف ملا۔ وہ کشمکش کے ساتھ ساتھ مزید خوف کا شکار ہو گئی۔ اسے اس سفر اور انٹرویو کے خفیہ رکھے جانے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ پھر کون کیوں اس کا پیچھا کر رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ الجھن آمیز نظروں سے وہ کچھ فاصلے پہ تباہ ہوئی گاڑی سے اٹھنے والا دھواں دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کے جمع ہوتے ہوئے ہجوم کو دیکھ کر وہ واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ جنگلے کے ساتھ ٹکر کے باعث گاڑی کی ایک سائڈ کو معمولی نقصان پہنچا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ ایک نیا میسج موصول ہونے پہ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا لی، ساتھ ہی اس نے دونوں فونز کو پاور آف کر دیا۔
سر وی ہیو لاسٹ ہر کنیکشن اینڈ دیٹس مین وی ہیو اچیو دا ٹارگیٹ. وکرم نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا. اٹس ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ. جب تک پاکستان سے مشن کی اچیو ہونے کی خبر نہیں آتی تب تک سمبند بنانے کی کوشش کرتے رہو. مکیش اچاریہ نے اسکرین کو گھورتے ہوئے کہا. شام ہونے میں ابھی وقت باقی تھا. یہ ظہر سے عصر کے درمیان کا وقت تھا. سورج اپنی ساری آنکھیں کھولے زمین کو گھور رہا تھا. لاہور سے ملتان جانے والا جی ٹی روڈ گہما گہمی سے بھرپور تھا. جاسم کی گاڑی پورے جوش و خروش کے ساتھ ساہیوال کی حدود سے نکل رہی تھی. ہڑپا ان کی اگلی منزل تھا. سارا چپ چاپ بیٹھی کھوئی ہوئی نظروں سے گزرتی ہوئی ایک جیسے مناظر دیکھنے میں مصروف تھی. وہ دونوں ہی خاموش تھے. ان کی یہ خاموشی گھر سے نکلنے سے پہلے ہی ان دونوں کے دلوں پہ قابض تھی. اسی خاموشی میں ہڑپا آ گیا اور ویسی خاموشی میں انہوں نے ہڑپا دیکھ بھی لیا. سارا کو پرانے کھنڈرات سے ہمیشہ سے دلچسپی تھی لیکن ہڑپا پہنچنے پر اس کے چہرے پہ کسی قسم کی دلچسپی یا جوش نہیں تھا. جاسم کے تاثرات بھی اس سے مختلف نہیں تھے. بورڈ پہ انگریزی میں لکھی ہوئی معلومات پڑھ کے سارا کے لیے آسانی ہو گئی. یہ آسانی جاسم کے لیے بھی تھی. اسے بولنا نہیں پڑا. وہ چپ چاپ کھڑا سارا کو بے دلی سے فوٹوگرافی کرتا ہوا دیکھ رہا تھا. گزشتہ 2 ہفتوں میں اس نے جو محبت نامی قلعہ تعمیر کیا تھا وہ اسے اس وقت ہڑپا کے کھنڈرات سے بھی زیادہ ویران لگ رہا تھا. اسے لگا جیسے اس کی محبت بھی صدیوں پرانی داستانوں کی طرح یہیں کہیں دفن ہو جائے گی. کتنی ویرانی ہے یہاں. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ظلم و ستم کی داستان ہو ان کھنڈروں کے نیچے. بالآخر سارا نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا. جاسم نے چشمہ اتارتے ہوئے محض اس بات میں سر ہلایا. آس پاس اتنے لوگ آباد ہیں لیکن آبادی بھی اس جگہ کی ویرانی ختم نہیں کر پائی. یوں لگتا ہے جیسے ہم ہزاروں سال پیچھے چلے گئے ہوں. سارا نے چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے کہا. یہی تو خاصیت ہوتی ہے دفن شدہ چیزوں کی. جاسم نے افسردگی سے کہا. آس پاس کی ساری رونقیں کھا جاتی ہیں ایسی جگہ جہاں ماضی دفن ہو. اس نے تکلیف بھری نظروں سے سارا کو دیکھا. ٹھیک کہہ رہے ہو تم. اکثر ہم لوگ ماضی کو کھوجنا چاہتے ہیں لیکن جب ماضی نمودار ہوتے تو سوائے ایک آہ کے اور کچھ نہیں نکلتا انسان کے منہ سے. افسوس تو اس بات کا کہ کھوجا ہوا ماضی دوبارہ سے دفنایا نہیں جا سکتا. اس کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. سارا نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا. اس نے جاسم سے منہ موڑ لیا. اس کے ہونٹ کپکپانے لگے. اب چلیں, شام ہونے سے پہلے پہنچنا بھی ہمیں. جاسم نے دھیمے لہجے میں کہا. اس کا اپنا دل تو صبح سے شام میں گر گیا تھا. وہ بس سیدھا قدموں میں گاڑی کی طرف بڑھنے لگا. اس کے قدموں کا پیچھا کرتی ہوئی سارا بھی گاڑی تک آ گئی. ایک بار پھر خاموشی ان کے ہمراہ ملتان جا رہی تھی. گاڑی کی پچھلی نشستوں پہ سارا کا سامان رکھا تھا لیکن خاموشی کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ڈھونڈنی پڑتی. وہ تو ہزاروں کے مجمع میں بھی اپنا مقام حاصل کر لیا کرتی ہے. شام ہونے سے پہلے پہلے وہ ملتان گئی. جاسم اور سارا اس کے ہمراہ تھے. ان کے شاہ رکن عالم کے مزار پہ پہنچتی کہیں خاموشی پیچھے رہ گئی. سارا حیرانی سے لوگوں کا ہجوم دیکھ رہی تھی. کچھ لوگ اسے دھمال ڈالتے ہوئے نظر آئے اور کچھ ڈھول کی تھاپ پہ مدہوش ہوتے. کچھ دنیا سے بے خبر مزار کے داخلی راستے پہ اپنی دنیا میں گم نظر آئے. وہ گمسم نظروں سے وہ سب مناظر دیکھ رہی تھی جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے. جاسم نے اسے بتایا کہ رکن الدین ابو الفتح خدا کے برگزیدہ اولیاء میں سے ایک تھے. وہ اپنے اصل نام سے زیادہ شاہ رکن عالم کے نام سے مشہور ہیں جس کا مطلب ہے پلر آف ورلڈ. سارا کا اگلا سوال ان لوگوں کے بارے میں تھا جو حالت زار کا شکار دنیا سے بے خبر پڑے تھے. وہ بڑی حیرانی اور افسردگی سے انہیں دیکھ رہی تھی. یہ لوگ ولی اللہ سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. جاسم نے سرسری سا جواب دیا. سارا اس کے جواب پہ حیران ہوئی. یہ کیسی محبت ہے؟ وہ کشمکش کا شکار ہو کر بولی. ان کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ لوگ برسوں سے نہیں نہائے. ان کے کپڑے ایسے ہیں جیسے ایک بار پہننے کے بعد کبھی نہ دھلے ہوں. اور جس طرح وہ بیٹھے ہیں مجھے پورا یقین ہے یہ لوگ اپنے گھروں کو بھی نہیں جاتے ہوں گے. سارا الجھن کا شکار تھی. اسے اس عقیدت اور محبت کی سمجھ نہیں آئی اور وہ ٹھیک ہی تو سوچ رہی تھی. محبت تو محبوب کو فالو کرنے کا نام ہے. محبت تو پاکیزگی کا نام ہے اور پاکیزگی نصف ایمان ہے. ان لوگوں کو خدا کا برگزیدہ ولی تو یاد ہوتا ہے مگر خدا نہیں جس کے نزدیک پاکیزگی ہی محبت ہے اور وہی ایمان ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ مزاروں پہ گندگی کا ڈھیر بن کے پڑے رہنے والوں کو خدا کی بخشش نہیں ملے گی مگر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو پہلا سوال کرے گا وہ اولیاء کی پیروی یا عقیدت سے متعلق نہیں ہوں گے. وہ تو ان کی ایمان کے متعلق ہوں گے. ان سے نماز روزے کا سوال ہوگا. لیکن ان لوگوں نے تو شاید سمجھا ہی نہیں کہ محبت ہوتی کیا ہے, نماز اور روزہ کیا ہے, عقیدت کیا ہے اور ایمان کیا ہے. برسوں بنا نہائے, صفائی سے میلوں دور, کئی ولی کے در پہ پڑے رہنے سے کہیں زیادہ آسان ہے جنت کا حصول. مگر انہیں کون بتائے کہ محبت کرنی ہے تو محبوب کو فالو کرو, عقیدت رکھنی ہے تو اس کی زندگی سے سیکھو, اسلام کے نام پہ انہوں نے جو لازوال قربانیاں دی ہیں ان سے سیکھو. جاسم کے پاس اس کے سوال کا کوئی خاص جواب نہیں تھا. یہ بھی خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اس نے گرد و غبار سے اٹے ہوئے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا. سارا اس کے جواب پہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ پائی. وہ سوالیہ نظروں سے جاسم کو دیکھنے لگی. جاسم اس کی نظروں کا سوال سمجھ گیا تھا. وہ بنا بولے مزار کے اندر چلا آیا. سارا بھی ہمراہ چلی آئی. وہاں اس نے لوگوں کو سر چکا کر قبروں کے سامنے بیٹھا دیکھا. کچھ لوگ تو سجدہ ریز تھے. ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی جاسم بول اٹھا.
جنہیں خدا چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور پھر انہیں ساری محبت اور عقیدت اسی کام میں نظر آنے لگتی ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ جاسم نے اس کے سوال کا جواب دے دیا تھا۔ سارہ کو جواب سمجھ میں آ گیا تھا۔ جاسم نے ہاتھ اٹھا کے سورہ فاتحہ پڑھی، جبکہ سارہ نے اس کی تصویر کھینچ لی۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے نکل کے مزار سے ملحقہ قلعہ کہنا قاسم باغ چلے آئے۔ سارہ کو وہاں سے پورے ملتان شہر کا نظارہ دل فریب لگا۔ اسے فوٹوگرافی کا ایک اور موقع مل گیا۔ ڈھلتا ہوا سورج اس کی فوٹوگرافی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ جاسم خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈھلتا ہوا یہ سورج اس کی محبت کو لے ڈوبے گا۔ جلدی وہ دونوں ایک بار پھر گاڑی میں موجود تھے اور گاڑی کا رخ شہر سے باہر کی طرف تھا۔ رفتہ رفتہ سورج غروب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ شہر سے باہر ایک نیم پکی سڑک پہ موجود تھے۔ جاسم نے سامنے دیکھتی ہوئی گاڑی روک دی۔ سورج کے ساتھ ہی اس کا دل بھی ڈوب گیا۔ اس نے سارہ کو اترنے کا اشارہ کیا۔ سارہ اتر کر اپنا سامان نکالنے لگی۔ جاسم بھی گاڑی سے باہر آ گیا۔ اس نے سارہ کے دونوں سوٹ کیس اس سے پکڑ لیے تھے۔ وہ آگے آگے چلنے لگا اور سارہ اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ غور سے آس پاس موجود گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دور جا کر جاسم رک گیا، جیسے اسے اس کی آخری منزل مل گئی ہو۔ سارہ بھی رک گئی۔ اس نے مرجھائی ہوئی آنکھوں سے جاسم کے مرجھائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ اداس ہو؟ اس نے بمشکل جاسم سے پوچھا۔ نہیں تو، وہ پوری ہمت کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ ہاتھوں کی انگلیوں سے اس نے آنکھوں سے سرکنے کے لیے تیار بیٹھے آنسوؤں کو مستا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، یہ تم نے کہا تھا نا؟ سارہ نے بکھری ہوئی لہجے میں کہا۔ عبداللہ بھی یہی کہتا تھا، لیکن اس بات پہ یقین کر کے آنکھیں بند کر لینے سے تکلیف کم تو نہیں ہو جاتی؟ وہ نم ہوتی ہوئی آواز میں بولی۔ کم آن سارہ، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ خدا شاید تم یہی دکھانا چاہتا تھا، شاید تمہاری ساری محرومیاں یہیں ختم ہونی تھیں۔ جاسم نے اسے پرجوش کرنے کے لیے کہا۔ سارہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو لاؤ پھر ادھر اپنا ہاتھ۔ جاسم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھرتھراہٹ سی پیدا ہو گئی، جسے سارہ نے دیکھ بھی لیا۔ تم دکھنے میں مضبوط ایسا والے لگتے ہو، مگر تمہارا ہاتھ میرے اس مشاہدے کی نفی کر رہا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ جاسم کے ہاتھ سے ملاتے ہوئے کہا۔ تو پھر دوستی پکی؟ جاسم نے بظاہر جوشیلے انداز میں کہا، مگر اندر سے وہ جیسے پگھل گیا تھا۔ ابھی نہیں۔ سارہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ ہو سکتا ہے، دیر از نو آپشن لیفٹ، اس نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں امید ہے؟ جاسم نے بجھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، بلا اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ دیکھ لو، امید ٹوٹنے کی تکلیف بہت گہری ہوتی ہے۔ جاسم نے اسے باور کرایا۔ جتنی بھی ہو، یہ دل کے ٹوٹنے سے زیادہ نہیں ہوتی، سارہ نے سردہ بھرتی ہوئے کہا۔ جاسم نے دل ہی دل میں اس کی بات پہ اتفاق کیا، بس چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک، اب جاؤ، جاسم نے گاڑی کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ سارہ سے منہ موڑتی اس کی آنکھوں سے موتیوں کا سیلاب نکل آیا۔ اس نے سامنے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں سورج ابھی ابھی غروب ہوا تھا۔ آسمان پہ چھائی لالگی نے اس کے آنسوؤں کو خون آلود کر دیا۔ سارہ نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پائی۔ اپنی آنکھیں صاف کر کے اس نے سامنے موجود گیٹ پہ لگی بیل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دوبارہ ایسا کرنے پہ گیٹ کھل گیا۔ جی، آپ کون؟ عمیر نے اسے سر سے پاؤں تک حیرت سے دیکھا۔ سارہ نے پترائی ہوئی نظروں سے عمیر کی طرف دیکھا اور پھر اس کے عقب میں موجود صحن کو۔ چہرہ پھیر کر اس نے اپنے پیچھے سڑک کی طرف دیکھا، جہاں جاسم کی گاڑی دھول میں اٹ رہی تھی۔ وہ پوری رفتار سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ سارہ نے انگریزی میں پوچھا، تو عمیر کو اندازہ ہوا کہ شاید اسے اردو نہیں آتی۔ ہو آر یو؟ اس نے بھی انگریزی میں پوچھ لیا۔ اس کی نظر سارہ کے سوٹ کیسز پر تھی۔ یہاں کھڑے ہو کر نہیں بتا سکتی، سارہ ہچکچائی۔ عمیر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے صحن کی طرف دیکھا اور اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ آ جائیے، سارہ شکریہ کہتی ہوئے اندر چلی آئی۔ عمیر نے دروازہ بند کر دیا۔ جاسم کو گھر واپس پہنچنے میں 5 گھنٹوں سے زیادہ وقت لگ گیا۔ زیادہ ٹریفک کی وجہ سے اسے لاہور میں داخل ہو کر گھر جاتے جاتے 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ عبداللہ اور شندانہ اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی وہ دونوں پورچ تک چلے آئے۔ ڈرائیور نے گیٹ کھول دیا۔ جاسم گاڑی اندر لے آیا۔ گاڑی سے اترتی اس نے سلام کیا تھا۔ سلام کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ عبداللہ نے اسے وہ پوچھ لیا جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ خیر خیریت سے پہنچا دیا اسے؟ جی بابا، پہنچا دیا، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ شندانہ نے آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگا لیا۔ عبداللہ نے بھی اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اس کے تھپتھپانے میں ایک ہمدردی تھی۔ اچھا جی، تو ایپیسوڈ نمبر 12 یہیں پہ ختم ہو گئی ہے اور تقریباً 100 پیجز رہ گئی ہیں، اور یہ سارا پہنچ گئی ہے مجاہد کے گھر میں۔ بلوچ حویلی، کیا نام تھا؟ ہاں، بلوچ حویلی۔ تو حویلی پہنچ گئی ہے، اور وہ جو لگ رہا تھا نا کہ ایک اور ہے کچھ مسنگ پارٹ، وہ یہی مسنگ پارٹ ہے۔ اور میں شروع سے یہ سوچ رہی تھی کہ کہانی ان کی کیسے آپس میں ملے گی، کنیکٹ کیسے ہوگی، ابھی تک تو نہیں ہو رہی تھی اور نہ کوئی لنک بن رہا تھا۔ تو لنک شاید یہی ہوگا کہ جو سارہ کے فادر ہوں گے وہ ان تینوں بھائیوں کے 4تھ بھائی ہوں گے، مطلب دین محمد کی پوتی ہوگی سارہ، ہے نا؟ ہو سکتا ہے نا؟
اور شاید وہ اسی لیے اس کو امریکہ نہیں جانے دیتے کیونکہ ان کا پہلے بھی بیٹا گیا ہوگا اور گم گیا ہوگا، یا پھر پتہ نہیں، جو بھی ہے اب انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔